رکو نمبر 3 آیات 75 سے 113 پر مشتمل ہے، اور یہاں سے 2 رکو سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، 2 رکو سے زیادہ پر بیسڈ ہے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ، جنہوں نے توحید کی دعوت پیش کرتے ہوئے طرح طرح کے مصائب برداشت کیے اور زبردست قربانیاں پیش کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو بہترین صلہ عطا کیا۔ آیت نمبر 75 سے 82 میں مختصر سا نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 83 سے 113 میں کمپریٹیولی کچھ تفصیل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم من گڑت معبود کیوں بنائے بیٹھے ہو، اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی غیر موجودگی میں بتوں کو توڑ ڈالا۔ جب قوم واپس آئی اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بتوں کا یہ حال کس نے کیا، اور ان کو شک تھا ہی کہ ابراہیم نے کیا ہوگا، تو کہا ابراہیم کو دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دو، اور پھر جب آگ میں ڈالا تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی۔ تب تک اتمام حجت ہو چکی تھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی اور عراق سے ہجرت کر کے فلسطین پہنچ گئے، اور جب تک ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے دعا کر ڈالی، اے میرے رب مجھے صالح اولاد نصیب فرما، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسماعیل علیہ السلام عطا کیا۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے کہ تھوڑا سمجھدار سے ہو گئے اور دوڑ دھوپ کرنے لگے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ان کے کام میں مدد کرنے لائق ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آیا، وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اتنے چھوٹے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تمہاری کیا رائے ہے، تو غور کریے گا اسماعیل علیہ السلام کا کیا جواب تھا، یا بتے افعل ما تؤمر، اے ابا جان، اے میرے ابا، آپ کو جو حکم ملا ہے کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ سوچیے کیا تربیت کی ہوگی اتنے سے بچے کی، کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں چھوٹا سا بچہ کہ اے ابا جان، آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے کر ڈالیے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ تربیت کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کو اس طرح کی تربیت دینا چاہیے کہ اللہ سے زیادہ محبت کسی سے نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو۔ تو جب ذبح کرنے چلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اور بھی اولاد نصیب کی، اسحاق علیہ السلام سے نوازا۔ نمبر 4 114 سے 138 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 114 سے 122 میں مختصراً موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 123 سے 132 میں الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ الیاس علیہ السلام کا بائبل میں نام ایلیا ہے، اور وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور ان کا زمانہ 9ویں صدی قبل مسیح یعنی 900 BC بتایا جاتا ہے، اور بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی طرف بھیجے گئے تھے جو لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، تو الیاس علیہ السلام نے ان کو اللہ کی دعوت دی، اللہ کے دین کی، اور وہ بت پرستی جو کر رہے تھے تو وہ جس بت کو پوج رہے تھے اس کا نام بعال تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم بعال کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اور بعال کا معنی ہوتا ہے لارڈ، رب۔ اس کے بعد آیت نمبر 133 سے 138 میں مختصراً قوم لوط کا ذکر ہے۔ رکن نمبر 5 آیات نمبر 139 سے 182 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 139 سے 147 میں یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گئے تھے، یہاں تک کہ انہیں مچھلی نے نگل لیا، اور آیت 143 144 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ سوچئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے اور اپنے جرم کا اقبال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سے غلطی جب بھی سرزد ہو جائے تو ہم جلدی سے پلٹا کریں اپنے رب کی طرف۔ آیت نمبر 149 سے خطاب کا رخ مشرکین کی طرف ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 149 سے 160 میں ان کے من گڑت خیالات کی تردید ہے۔ آیت نمبر 149 150 میں ہے، ان سے پوچھو کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا ہے اور یہ اس کے شاہد ہیں؟ آیت نمبر 154 میں ہے، کیا ہو گیا ہے، کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ تو مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے نا،
اور تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اپنے لیے بیٹی کو کتنا ناپسند کرتے تھے وہاں کے لوگ۔ آیت 164 سے 166 میں فرشتوں کا بیان ہے اس کے جواب میں، اور ہم میں سے ہر ایک کا مقام مقرر ہے اور ہم سب بستہ رہنے والے ہیں اور ہم تسبیح کرنے والے ہیں، یعنی فرشتوں کی یہ جگہ ہے کہ وہ تو ہر وقت اللہ کے حمد و تسبیح میں لگے ہیں سب بستہ ہو کر، اور اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ان کے اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ وہ بیٹی پیدا کریں۔ آیت 171 سے 182 میں اختتامی کلمات ہیں اور مومنین سے نصرت کا وعدہ ہے۔ آیت 173 میں ہے کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ آیت 180 سے 182 میں ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تمہارا رب العزت ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہے، سلامتی ہے رسولوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور ساری کی ساری حمد و شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ صافات بھی مکمل ہوتی ہے، اور اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سورہ صاد کی طرف۔ سورہ صاد سورہ نمبر 38 ہے، مکی سورہ ہے یہ بھی، اس میں 5 رکوع اور 88 آیات ہیں، اور اس سورہ کے آغاز میں ہی حرف صاد استعمال ہوا ہے، اسی کی نسبت سے اس کا نام سورہ صاد ہے۔ زمانہ نزول اس کا جو ہے وہ نبوت کا 10واں یا 11واں سال ہے، اور اس کا مرکزی مضمون تذکیر ہے اس پہلو سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اور رجوع پیدا ہو جائے، چنانچہ انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کے اس پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے اس صورت میں بہت بہت واضح کر کے۔ رکوع نمبر 1 آیات 1 سے 14 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2 ہے صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، صاد یاد دہانی بھرے قرآن کی قسم، مگر انکار کرنے والے تکبر اور ہر دھرمی میں مبتلا ہیں۔ آیت نمبر 5 میں ہے منکرین حق نے کہا کیا اس نے تمام معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ آیت نمبر 6 to 8 میں ہے کہ آیت نمبر 6 سے 8 میں کفار کے اعتراضات پر کلام ہے۔ آیت نمبر 9 سے 14 میں اللہ تعالیٰ کا جواب ہے، کیا وہ زمین اور آسمان پر اقتدار رکھتے ہیں؟ ان سے پہلے جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا ان پر میرا عذاب واقع ہو گیا۔ یہ بس 2 جواب دیا گیا ہے اس بات کا۔ رکوع نمبر 2 آیات 15 سے 26 پر مشتمل ہے، اور آیت نمبر 17 سے 48 میں انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کے وہ پہلو نمایاں کیے گئے ہیں جس سے رجوع اور انابت پتہ چلتی ہے، اور اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ آیت نمبر 17 میں ہے ہمارے بندے داؤد کا حال بیان کرو جو قوت والا تھا، وہ اللہ کی طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ اب یہاں سے لے کے اس رکوع کے آخر تک داؤد علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 21 میں ہے کیا تمہیں مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے جو دیوار چڑھ کر خلوت گاہ میں گھس آئے؟ داؤد علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے، اور کچھ لوگ دو لوگ دیوار پھاند کر ان کے بالکل جہاں پر اکیلے تھے وہاں پر گھس آئے اور اپنا مقدمہ کچھ اس طرح پیش کیا۔ آیت نمبر 23 میں ہے یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس 1 دمبی ہے، اس نے کہا یہ میرے حوالے کر دو، اور بحث نے مجھے دبا لیا۔ تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا آیت نمبر 24 میں ہے کہ اس نے یقیناً تم پر ظلم کیا، اور پھر آگے ہے اور داؤد سمجھ گیا کہ ہم نے اس کی آزمائش کی ہے، اور اس نے اپنے رب سے استغفار کیا اور اس کے آگے جھک پڑا اور رجوع کیا۔ آیت نمبر 25 میں ہے تو ہم نے اس کا قصور معاف کر دیا۔ اب یہ کیا قصور تھا داؤد علیہ السلام کا، کیا ان سے لغزش ہو گئی تھی، اس بارے میں مفسرین نے الگ الگ چیزیں لکھی ہیں، اور بہتوں نے اسرائیلی روایات کو بھی کوٹ کیا ہے، اور بنی اسرائیل میں نے تو اپنی تورات میں بہت گھناؤنی چیزیں لکھی ہیں داؤد علیہ السلام کے متعلق، تو بالکل کسی طرح نبی کے شایان نشان نہیں ہے۔ تو جب قرآن نے اس چیز پر، اس خطا، اس لغزش پر پردہ ڈال دیا ہے کہ کیا بات تھی، بس اشارہ کیا گیا ہے اور کہ اس نے رجوع کر لیا، تو ہمیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا لغزش ان سے سرزد ہو گئی تھی۔ بہرحال جو بھی تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اللہ نے فوراً معاف کر دیا اور ان کو ان کے درجات میں کو بھی بلند کیا۔ آیت نمبر 29 بہت اہم آیت ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔
کہ ہم نے ایک بہت بابرکت کتاب نازل کی ہے آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں، غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں پر تدبر اور تذکر دونوں کے لیے الفاظ آ گئے ہیں کہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور سرسری سمجھ سے اسے سمجھنا بھی چاہیے، دونوں طرح سے قرآن مجید سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیدبروا بھی ہے ولیتذکر بھی ہے، تذکر بھی اور تدبر بھی۔ رکو نمبر 3 آیات 27 سے 40 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 30 سے 35 میں ہے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی آزمایا، پھر انہوں نے بھی رجوع کیا اور مغفرت طلب کی اور اللہ نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ آیت نمبر 36 سے 40 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں مزید اپنے فضل سے کئی عنایتیں کی اور ان کو مقربوں میں شامل کر لیا۔ رکو نمبر 4 جو کہ آیات 41 سے 64 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 41 سے 44 میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ایوب علیہ السلام بہت مہلک مرض میں مبتلا تھے، ان کو اسکن کی ڈیزیز ہو گئی تھی اور بہت سال اس کو سہنے کے بعد پھر شیطان ان کو چھیڑ رہا تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا کہ اے رب، شیطان نے مجھے ضرر پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا پیر تم مارو زمین پر، اس سے ایک چشمہ جاری ہو جائے گا۔ اور جب انہوں نے اس چشمے سے غسل کیا اور اس کے پانی کو پیا تو ان کی بیماری دور ہو گئی اور بہت بالکل شفا یاب ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی فیملی ان کو پھر سے اہل و عیال عطا کر دیا اور اس سے زیادہ بھی اولاد سے نوازا، اور انہوں نے جو قسم کھا لی تھی اس کو پورا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ آیت نمبر 45 میں ہے کہ اور ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت عمل اور بینائی رکھنے والے تھے۔ آیت نمبر 48 میں ہے اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، یہ سب نیک بندوں میں سے تھے۔ بس ایسا ہی مختصر میں سے ذکر ہے۔ آیت نمبر 49 سے 54 میں متقیوں کے لیے جنت کے انعامات کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 55 سے 64 میں اہل جہنم کے لیے عذاب کا تذکرہ ہے کہ اور وہاں پہ ان کی باہمی تکرار کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ اے رب، جن لوگوں نے ہمیں اس انجام تک پہنچایا ہے ان کو جہنم میں دوہرا عذاب دیجیے، ڈبل پنشمنٹ۔ رکو نمبر 5 آیات 65 سے 88 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 65 سے 70 میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں صرف خبردار کرنے والا ہوں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور قیامت آ کر رہے گی جس چیز کے ساتھ تم بے توجہی برت رہے ہو۔ آیت نمبر 71 سے 85 میں ہے تخلیق آدم اور ان کے مسجود ملائک ہونے کا تذکرہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس کی ناک پر الگ سنوار دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا، اور میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ تو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے اپنے تکبر کی بنیاد پر سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا۔ تو اس نے کہا کہ یا رب مجھے مہلت دی جائے قیامت تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو مہلت دی گئی، تو اس نے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہاری بات میں آ جائے گا ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ آیت نمبر 87 اور 88 ہے جو آخری آیات ہیں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک یاد دہانی ہے تمام جہاں والوں کے لیے۔ وَلَن تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور تھوڑی مدت کے بعد تم کو اس کی خبر معلوم ہو جائے گی۔ بے شک سورہ صاد یہیں پر مکمل ہوتی ہے، اور اگلی سورہ زمر ہے۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 ہے۔ رکو نمبر سورہ زمر میں 8 رکو اور 75 آیات ہیں، اور زمر آیت نمبر 71 اور 73 سے ماخوذ ہے، یعنی وہاں پہ زمر لفظ آیا ہے گروہ در گروہ، اور اس کا زمانہ نزول مکہ کا وسطی دور ہے، مڈل پیریڈ، اور مرکزی مضمون اس کا طاعت اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، مطلب عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ پوری سورہ اسی موضوع پر ہے، اور اس سورہ کی فضیلت آتی ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہ تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الزمر کی تلاوت نہ کر لیتے تھے۔ زمر کے رکو نمبر 1 میں آیت نمبر 1 سے 9 آیات ہیں۔
آیت نمبر 1 ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3 ہے یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ اتاری ہے، لہٰذا آپ اللہ ہی کی عبادت کیجیے بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت خالص کر کے کرنا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، پیورٹی ہونا چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک سے قطعی پاک ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے ذکر سے توحید کی دلیل دی گئی ہے، آیت نمبر 5 اور 6 میں۔ اور اسی سلسلے میں کہ بہت ساری نعمتوں کا بیان ہے تاکہ انسان ایک اللہ کو پہچانے، اسی سلسلے میں بیچ میں یہ آیت ہے کہ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں کے درمیان پیدا کرتا ہے، ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت میں۔ اب اس میں مدرس ووم میں ایمبریو 3 تاریکیوں 3 اندھیروں میں ہوتا ہے۔ یہ 3 اندھیرے کیا ہیں اس وقت شاید سمجھنا محال تھا، لیکن آج سائنس ایڈوانس ہو چکی ہے۔ ماڈرن ایمبریولوجی کے اکارڈنگلی پروفیسر کیتھ مور کہتے ہیں، جو کہ اناٹومی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ہیں ٹورنٹو یونیورسٹی کینیڈا میں، پروفیسر کیتھ مور کہتے ہیں کہ یہ 3 جو ڈارکنیس بتائی گئی ہیں قرآن میں، وہ فرسٹ تو ہے ایبڈومینل وال آف دی مدر، اس کے بعد اس کے اندر ہے یوٹرائن وال، اور تھرڈ ہے ایمنیو کوریونک ممبرین۔ تو ایمبریو اتنی والز میں اندر کی طرف ہوتا ہے، اس کو 3 ڈارکنیس کہا قرآن مجید نے، 3 تاریکیوں میں۔ مطلب یہاں تاریکی سے مراد حفاظتی پردے ہیں کہ ایمبریو کتنا محفوظ رہتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر۔ آیت نمبر 9 میں ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہوتے ہیں کہیں؟ اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے علم والا بندہ، اور علم والے اور بغیر علم والے ہرگز اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہیں۔ رکو نمبر 2 آیات 10 سے 21 پر مشتمل ہے، اور اس رکو میں 2 گروہوں کا فرق بتایا گیا ہے، جو ایک خالص اللہ کا پرستار ہے اور دوسرا جو ہے وہ غیر اللہ کا پرستار ہے۔ آیت نمبر 11 اور 12 میں ہے قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرمانبرداروں میں سے بنوں۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں ہے کہو حقیقی خسارے میں رہنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیا، جان لو یہی کھلا ہوا خسارہ ہے، ان پر آگ کا سایہ ہوگا ان کے اوپر سے اور نیچے سے، اور یہ ہے وہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندو میرا تقوی اختیار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ تو بالکل بھی چاہتا ہے کہ اس کے بندے آگ سے بچ جائیں، اسی لیے تو کتابیں نازل کی، مگر بندے ہیں کہ بچنا نہیں چاہتے۔ آیت نمبر 17 میں ہے اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اس بارے میں آخری رکوع ہے سورہ زمر کا، رکوع نمبر 3 آیات 22 سے 31 پر مشتمل، اور اس رکوع میں قرآن کی رہنمائی قبول کرنے والوں کی خصوصیات اور ان کی جزا بیان کی گئی ہے، اور اسے اعراض کرنے والوں کے کو برے نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 22 میں ہے کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے، اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں بھٹک رہا ہو؟ آیت نمبر 23 ہے اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے اور اس قابل ہے کہ بار بار دہرائی جائیں، اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے بدن اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 26 ہے جھٹلانے والوں کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ آیت نمبر 29 میں ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص جس کے کئی آقا ہوں اور دوسرا شخص ہے جس کا صرف ایک ہی آقا ہو، دونوں برابر ہیں کہیں؟
یعنی جو انسان کا ایک آقا ہو اس کے لیے کتنا آسان ہے، مالک جو آرڈر دے گا اس کو کریں گے. اور ایک انسان اگر کئی آقا کا بیک وقت غلام ہو تو اس کے لیے کتنی مصیبت ہو جائے گی کہ ایک کچھ آرڈر دے رہا، دوسرا کچھ اور، تیسرا کچھ اور. تو کس قدر اس کے اندر کنفیوژن اور مطلب جھنجھلاہٹ والی سچویشن ہے. تو یہ مثال توحید اور شرک کی ہے. توحید پر رہنے والوں کو دلی اطمینان نصیب ہوتا ہے اور شرک کرنے والوں کو بے چینی اور بے سکونی نصیب ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی 23واں پارہ یہیں پر مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ. لیکن ابھی سورہ زمر پوری نہیں ہوئی ہے، 24ویں پارے میں پھر انشاءاللہ سورہ زمر کو کنٹینیو کیا جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے ذریعے راہ ہدایت پر ڈال دے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر جما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.